السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف دعوت حق دیتے۔ ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے لوگ دعوت حق کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، بعض ملون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام براہ راست دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور اس قدر مارتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے۔ جب آپ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہہ دو کہ خدا ایک ہے اور نوح علیہ السلام اس کا برحق رسول ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ ان کے تمام کپڑے لہولہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے لوگو حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہو گئے ہیں، تم اسے اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بے ادبی والی باتیں اپنے لیے سنی تو آسمان کی طرف منہ کر رو کر کہا، اے اللہ میں ان کافروں میں گھر گیا ہوں، یا اللہ میری مدد کیجئے، میرا ان سے بدلہ لیجئے۔ فی الفور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی تو دعا کر، تیری دعا خدا کی بارگاہ میں بہت حیثیت رکھتی ہے، اور ایک درخت کی شاخ بہشت سے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کو دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا۔ جب 40 سال گزر گئے تو وہ شاخ درخت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز چوڑا ہو گیا۔ اس 40 سال کے اندر تمام کافروں کی بیویاں بانجھ ہو گئی تھیں اور ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ تمام کے تمام کافر حضرت نوح علیہ السلام کو برا جاننے لگے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولتے، اے لڑکو تم لوگ ان کو اپنا دشمن جانو، اس کی بات کبھی نہ ماننا، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرنا، یہ انسان پاگل ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان کی یہ باتیں سنتے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی۔ ایک دن مایوس ہو کر دربار الہی میں عرض کرنے لگے، اے رب ان کافروں پر عذاب لا، ان منکروں کا ایک بھی گھر اس زمین پر نہ چھوڑنا، ان پر ایسا عذاب لا کہ ان کی ایک بھی نسل اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی دیر تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا، اے اللہ کے نبی اس درخت سے تو ایک کشتی بنا جو تجھے اس عظیم سیلاب سے بچائے گا جو کہ ان کافروں کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں کس طرح سے کشتی بناؤں، مجھے تو کشتی بنانی نہیں آتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کشتی بنائی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم سے کشتی بنا کر تیار کر دی۔ اس کشتی کی لمبائی 1000 گز اور چوڑائی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنسے اور آپ کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ یہ کہتے کہ یہ آدمی خشک زمین پر غرق ہونے کا بچاؤ تیار کر رہا ہے، لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ کا عذاب عنقریب آنے والا ہے۔ خیر کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی ایک ایک جوڑا ہر جانور کا اس کشتی میں رکھ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے جبرائیل کوئی جانور مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں، بھلا کس طرح ممکن ہے کہ میں ان سب کو اکٹھا کر لوں؟ بس اللہ کے حکم سے جس کی نسل رہنی تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ دیا گیا، اور گھر والوں میں سے جنہوں نے آپ کا یقین نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئے۔ صرف 3 بیٹے تھے جو کہ آپ پر ایمان لائے، وہ آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اس کشتی کے 3 حصے تھے، ایک میں پرندے، دوسرے میں 4 پائے اور تیسرے حصے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے تمام مومنین کے ساتھ سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا مارے غرور کے کشتی میں سوار نہ ہوا اور ایک پہاڑی پر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لاکھ کوششوں کے باوجود وہ ضد پر اڑا رہا۔ اس کے بعد پانی کا ایسا سیلاب آیا کہ پوری کی پوری آبادیاں ڈوب گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے اٹھتے ہوئے پانی پر تیرنے لگی۔ تمام کے تمام کافر پانی میں غرق ہو چکے تھے۔ آپ کی کشتی لگاتار 6 مہینے تک پانی میں تیرتی رہی۔
بالآخر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے زمین پانی نکل جا اور آسمان تھم جا۔ پھر آہستہ آہستہ پانی خشک ہونے لگا۔ 6 مہینے بعد پہاڑوں کے سر دکھنے لگے۔ آپ کی کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی، اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا، اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب اللہ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ وہ زمین پر جا کر بیٹھا اور کچھ سرخی اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر واپس آ گیا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے پانی کی 7 راہیں بنا دی اور 7 دریا زمین پر جاری ہو گئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین پر باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ جو پانی تھا وہ تمام کا تمام خشک ہو گیا۔ اب خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ۔ تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے بچ گئے تھے ان کا نام حام، سام اور یافس تھے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کے اس وقت کی تمام نسل انسانی کی بازگشت انہی تینوں فرزندوں کی طرف ہے۔ ایک گروہ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو مشرق کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھا جاتا ہے۔